آپ کو دستی پسند تھی، بکری کی دستی. تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نا پکا رہے تھے، دیکھ پکا رہی تھی اور لوگوں کے لیے. تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ابو عمر یہ مجھے دستی پکڑانا. وہ بوٹیاں کر کے نہیں پکاتے تھے، پورے پارچے پورا حصہ ڈال کے پکایا جاتا. تو انہوں نے ایسے ڈوئی سے نا آپ کو پوری دستی نکال کے دے دی. تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ایسے دانتوں سے نوچ کے کھایا، اور پھر اس کو ہڈیوں کو رکھ کر پھر آپ نے کہا ابو عمر ناولنی الذرا، یہ نکالو اس میں سے دستی نکالو. تو انہوں نے دوسری نکال کے دی. تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور ہڈی پھینک گیا. ابو عمر ناولنی الذرا، ابو عمر مجھے دستی پکڑاؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکری کی تو دو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا اللہ کے بندے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا. آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، انگور کا پھل پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، بے روحا کا ٹھنڈا پانی پسند تھا، سفید لباس آپ کو پسند تھا، قمیص آپ کا پسندیدہ لباس تھا. چال میں آپ کے عاجزی اور مسکنت تھی، پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، گردن جھکی ہوتی تھی، نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے. مردوں میں بھی بیٹھتے ہوئے آپ کی نظر نہیں اٹھتی تھی، چہ جائے کہ کوئی عورت سامنے آ جائے. اس مخلوط تعلیم نے بے حیائی کو ایسا بھڑکایا ہے کہ آگ لگا کے رکھ دی. مسلمان ہماری ایک زندگی ہے، ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں. بن گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئے، تو پھر جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی اقدار نہیں ہوتی، جو آقا کہے گا اسے وہی کرنا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت کے حکمران وہ مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے. والامانۃ مغنما، اور امانت جس کے پاس رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا. والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، اور علماء کے قدم بادشاہوں کے درگاہوں کی طرف، بارگاہوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے در سے ہٹ کر وہ بادشاہوں کے درباروں کی سیٹ کے متلاشی ہو جائیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. اور ادنا صدیقہ، اور دوست کا استقبال کریں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے. ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے، دوستوں کا اکرام کریں گے. ماں باپ کو گھور کے دیکھیں گے، دوست کو خوش ہو کے دیکھیں گے. ماں باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں ہوں گے، دوستوں کے لیے ان کو مری میں بھی جا کر کھانا کھلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان. یہ اللہ کے رسول کا جذبہ ہے. ہائے ہائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پر تیار ہو گئے. ان کی ماں نے کہا بیٹا مجھے اکیلے چھوڑ کے تو نہ جا. کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار سجا لیے. ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیے پھر بھی نہیں رکا. ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، ابو ہریرہ کو دیکھا بھی نہیں. وہ پریشان ہو گئے، کیا ہو یا رسول اللہ؟ کہ چلے جاؤ، مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں. تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تیرا دل نہ پسیجا، اس کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا؟ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں. حارثہ مدینے بیٹھا ہے، تلاوت اتنے آواز آ رہی ہے کی چکر ہے. انہوں نے کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخشی. جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا.
اور ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ. صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے، صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے ابدال قطب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ، ان کا نام تھا علقمہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ خود آ گئی. تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہا ہاں جی ناراض. کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، بدتمیز ہے، زبان سے جب بولتا ہے تو دل توڑ دیتا ہے، زبان کا بدتمیز ہے اور کچھ نہیں، صرف زبان کی تیزی، بولاؤ تو کھانے کو آتا. اس جوانی میں یہ ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیسے کاٹنے کو آتے ہیں، کھانے کو آتے ہیں. یہ تو صحابی کا کلمہ روکا پڑا، میرے آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اگر تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے مرتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر میں. اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر، کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ. وہ کہنے گے یا رسول اللہ، وہ کہنے گے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں. تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جائے گا. تو کہنے گے نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں یہ دیکھ سکوں، میں اسے معاف کرتی ہوں. یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ صدقہ. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی، باپ در بدر ہوں گے، ٹھوکر کھائیں گے، دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے گا. وساد القبیلۃ فاسقہم، اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہم، اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا. اور ورتفت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وظہرت القینات والمعازف، اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی. یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی، اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی. ظہرت القینات، اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور گانے کے آلات، سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی ہے. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میوزک کیسے گونجتا ہے میں خود اس دور سے گزرا ہوں، لیکن میں تو جانور تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کے کوئی بتاتا اور سمجھاتا. تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں. یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو میں بھی ساتھ تھا. تو کہنے لگا دیکھو میرے عزیزوں، میں گانے والا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سننے سے ہی توبہ کر لو. یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. بھلا تم روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے؟ تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کریں تو روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے؟ تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے ہو نا اللہ، تو تمہاری روح کا رواں رواں سرشار ہو جاتا. جب کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، تو تمہاری ساری روح میں نغمے نغمے گونجنے لگتے. تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا، تم سننے والی بھی تو توبہ کرو. کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے موسیقی عام. وشربت الخمور، و شراب پی جائے گی. ولان آخر هذه الامت اول. میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام. چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان بھی پی سکتا ہے. سارے قرآن میں کہیں دکھاؤ کہ لکھا ہو شرک حرام ہے.
پتھر کی پوجا حرام ہے۔